یا رب میرے مجھے ایسا شعور دے، اندھیریاں ہو دور مجھ کو وہ نور دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور بنی نوع انسان کی فلاح اور کامرانی کا یہ علم بردار ہے۔ زندگی کے ہر اسٹیپ میں، ہر واک آف لائف میں یہ ہماری بہترین انداز سے رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام کے زرعی اصولوں میں اخلاق کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو ہماری گفتگو سے اندازہ ہوا ہوگا کہ آج جو ہمارا سلسلہ شعور، اس کا جو یہ ایپیسوڈ ہے، اس میں جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حسن اخلاق کی اہمیت اور اخلاقی پستی کی وجوہات۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ اسپیکر موجود ہیں وہ ہیں مہروز مدنی۔ ماشاءاللہ بڑا فیملر فیس ہے اور بڑے زبردست ایک اسپیکنگ انداز رکھتے ہیں اور اپنی بات بڑے احسن انداز سے کنوے کرنا جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم ویلکم کرنا چاہیں گے مہروز بھائی کو۔ مہروز بھائی پلیز ہمیں جوائن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کیسے مہروز بھائی؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مہروز بھائی، آج جس طرح ہمارا ٹاپک ہے حسن اخلاق کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی پستی کے وجوہات، ٹھیک۔ جس طرح اخلاق اگر ہم دیکھیں تو یہ خلق کی جمع ہے، جی۔ یہ عادت اور خصلت آپ کے اطوار کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جب عادات اور اطوار کی بات کی جاتی ہے، طور طریقے کی بات کی جاتی ہے، تو اس پہ کچھ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کا آغاز کچھ اس طرح سے ہو تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کے ایک انفارمیشن یو بلڈ بھی ہو کہ اخلاق کو ہم کن کن ایسپیکٹ میں دیکھ سکتے ہیں، مطلب کہ کیا یہ صرف ہماری پرسنل زندگی کا حصہ ہے یا ہماری سوشل زندگی کا حصہ ہے، یا ہر اعتبار سے بیسیکلی اخلاق کا انٹرفیئر ہر واک آف لائف کے اندر ہے؟ اخلاق انسان کا حصہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو انسان جس اسپیکٹ میں جائے گا وہاں اس کا اثر آئے گا، چاہے وہ آپ کی انڈیویجول لائف ہو، چاہے آپ کی سوشل لائف ہو، چاہے آپ کی فائنینشیل جو آپ کا کہہ لیں کہ لائف ہے یا آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، تو ہر جگہ پہ نا اس کو اثر انداز ہونا ہی ہونا ہے۔ اور آپ نے جیسے بات کی کہ یہ اخلاق پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، اور دیکھیں جب سے انسان ہے نا، جب سے یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی اس کی طبیعت، اس کی عادات، اس کے اطوار، جتنے ناظرین ہیں ان کی کوئی نہ کوئی عادت، ان کی کوئی نہ کوئی طبیعت ہوتی ہی ہے نا، اس کے بغیر تو انسان نہیں ہو سکتا۔ اب یا تو وہ پازیٹیو ہوگی یا نیگیٹو ہوگی۔ اسلام کی ایک زبردست خوبصورتی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب اسلام تشریف لایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر دین اسلام کی خوش نما تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرایا، تو اس وقت بھی لوگ پازیٹیو اور نیگیٹو چیزوں میں انوالو تھے عادت و اطوار کے اعتبار سے۔ جیسے ایک بات آپ نے سنی ہوگی، مدنی چینل کے ناظرین کے بھی میں امید کرتا ہوں علم میں ہوگی، کہ عرب دنیا جو تھی، عرب لوگ جو تھے مہمان نواز بہت تھے۔ جی۔ تو یہ تو ایک اچھا سائن ہے، یہ تو ایک اخلاقی بات تھی۔ جی۔ تو اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اچھائیاں اس معاشرے میں بھی بہرحال تھیں، تمام تر برائیوں کے باوجود اور تنزل کے باوجود۔ دین اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ دین اسلام نے جہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی رسالت، کتابوں پہ ایمان لانا، یہ اعتقادی معاملات جو تھے، فکری معاملات جو تھے، جہاں ان کی دعوت دی، وہیں دین اسلام نے انسانی عادات و اطوار کو بھی سنوارا۔ اور اس سنوارنے میں، اس تبدیلی میں، یہ جو ایک بڑا امپیکٹ آیا دین اسلام کی وجہ سے، اس میں ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ جو پہلے سے اچھی چیزیں آ رہی تھی ان کو کنٹینیو کیا۔ واہ۔ ان کو یوں نہیں کیا کہ بھئی یہ پہلے سے آ رہی ہیں تو ہم تو نہیں لائق بات ہے، تو ان کو کنٹینیو کیا۔ اور اصل میں پہلے سے بھی یوں آ رہی تھی کہ اسلام جس دین کا، جس مذہب کا نام ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے وہ اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے۔
بلکہ وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا نا. لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو پچھلی اچھی چیزیں تھیں ان کو کنٹینیو کیا, اور جو ایسی چیزیں تھیں جن میں اصلاح کی گنجائش تھی کہ بھئی ترمیم ہونی چاہیے, کوئی تبدیلی ہونی چاہیے, تو وہاں اس بات کو, اس عقیدے کو, چاہے وہ اخلاقی ہو چاہے فکری ہو, اس کو تبدیل کر دیا. میں اس کی ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. 9, 10 یا 10, 11 محرم کی روزے کی ہم نے ترغیب سنی. جب وہ روایت ہم سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اہل یہود جو تھے وہ روزہ رکھا کرتے. یہ ایک بات تھی. اب یہ اخلاقی بات نہیں تھی, یہ تو عبادات کا معاملہ تھا, لیکن میں اصول عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس روزے کا پتہ چلا تو حالانکہ یہود کا طریقہ تھا, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں. اور پھر اس میں ترمیم و اضافہ یہ کیا کہ ان سے مشابہت نہ ہو, اس وجہ سے اس سے پہلے یا بعد میں ایک روزہ ملا لیا جائے اس کے ساتھ. تو یہ دیکھیں آپ تبدیلی اور ترمیم کی. اور بعض رسوم, بعض عادات, بعض اعتقادات, بلکہ اکثر اعتقادات وہ تھے کہ جن کو دین اسلام نے اپنے نورانی قدموں تلے روند کر رکھ دیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ آج دور جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں تلے ہے. تو اس میں عادات بھی شامل ہیں, دیگر چیزیں بھی شامل ہیں. تو دین اسلام نے اخلاقیات کو آگے بڑھایا ہے, بلکہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو آپ کی بعثت کا ایک مقصد جو تھا وہ انسان کو انسان بنانا, بندے کو اللہ کا حقیقی معنوں میں بندہ بنانا تھا. تو وہ دین اسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں آگے بڑھایا. اللہ کرے کہ آج کے دور میں جو ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, ہم ادھر ادھر ٹکرے مارنے کے بجائے دین اسلام کی روشن تعلیمات جو اس حوالے سے ہیں اس پہ عمل پیرا ہو جائیں, تو زندگی کے جس شعبے میں ہم جائیں گے انشاءاللہ عز و جل کامیابی کے, کامرانی کے مزدے پائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, کہیں خوبصورت بات مہروز بھائی نے بھی یہاں پر کوٹ کی کہ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنے لگیں اور اگر حقیقی معنوں میں اپنی ہسٹری, اپنے اسلاف اور اپنے جو ہمارے کہہ سکتے ہیں کہ پرسنالٹیز, ہولی پرسنالٹیز ہیں, ان کو اسٹڈی کرنے لگے تو شاید ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ان ویلیوز اور ان ایگزامپلس کی ضرورت نہ پڑے جو بظاہر 21 سینچری کے اندر دی جاتی ہے. مہروز بھائی, اس میں یہ دیکھا جائے کہ لائک بینگ اے مسلم ایون ایک انفارچونیٹلی ایک ایسا انوائرمنٹ, ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جب مورل اور ایتھکس, کیونکہ باقاعدہ ایتھکس آف یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر آپ سمجھ لیں ایک باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے, اور اس پوری کتاب کے اندر, کیونکہ ہم نے بھی پڑھا, اس پوری کتاب کے اندر ڈیفینیٹلی ایگزامپلز دی جاتی ہے وہ غیر مسلموں کی دی جاتی ہیں, اور کیونکہ ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. الحمدللہ دعوسامی کا جو یہ ایک دینی ماحول ہے الحمدللہ ہمیں نصیب ہو, اور رمضان کریم کے اعتکاف اور ایونٹس میں بھی شرکت کا سلسلہ رہا, تو کہیں نہ کہیں یہ ایک سوچ جو تھی اس کلاسز کے اندر بھی پینیٹریٹ کر رہی ہوتی تھی جب ہم ان کتابوں کو پڑھ رہے ہوتے تھے کہ یار یہ ہم ایتھکس پڑھ رہے ہیں, جبکہ اخلاقیات ابھی ہم نے اسٹارٹنگ میں بھی کہا کہ اسلام کے ذریعے اصولوں میں اخلاق کو سر فہرست رکھا گیا. بالکل. تو جب ایتھکس کی اتنی موٹی بک ہے اس میں اسلام کی کوئی ریفرنسز اور ایگزامپلز نہیں ہیں, ایک اسلامی معاشرہ مہروز بھائی, اور وہاں پر اتنی ساری ایگزامپلز اور اسٹوریز ہونے کے باوجود ہم ان چیزوں کو جب معاشرے کے اندر اس طرح سے عام کریں گے تو اس کا امپیکٹ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. بالکل یقینی بات ہے یہ, اور اس میں یوں ہے عبدالرزاق بھائی کے کچھ تو غیروں کی کار فرمائی ہے, کچھ ہمیں بھی جو ہے نا ڈوب بننے کا شوق تھا. تو اگر آپ دیکھیں تو معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, دین اسلام, قرآن, حدیث, صحابہ کرام, ان کی زندگیوں کو اگر دیکھیں گے آپ تو یہ با اخلاق نہیں تھے صرف, بلکہ اخلاق ان سے روشنی لیتا تھا. یہ اخلاق کے مینارہ نور تھے. اگر ہم قرآن کو دیکھیں نا تو قرآن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب آپ بلندی اخلاق پر ہیں, آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں. یہاں پہ علماء نے, مفسرین نے ایک بات بیان فرمائی کہ قرآن نے جو کہا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کی بلندی پر ہیں, تو اخلاق نیچے ہے اور آپ اس کے اوپر ہیں. خوبصورت. اور مفسرین نے ایک اور بات کہی, ایک سوال بنتا ہے جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, جب اس ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جی اخلاق ہے کیا؟ کیونکہ ہم نے یہ تو بتا دیا, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جی انسان کی جو عادت و اطوار ہیں وہ پازیٹیو بھی ہیں, نیگیٹو بھی ہیں. جو پازیٹیو ہیں وہ اچھی عادتیں کہلاتی ہیں, جو نیگیٹو ہیں وہ بری عادتیں کہلاتی ہیں.
اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون سی عادت پازیٹیو ہے اور کون سی عادت نیگیٹو ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا کفن پھاڑ کر بول رہے ہوتے ہیں، جسے آپ بولے نا محاورے کی زبان میں، اور اس پہ وہ بڑے اتراتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے بولڈ ہیں، جی بلا وجہ کانفیڈنس، ہاں ہم بڑے فیئر ہیں۔ جی تو وہ تو اپنی دانش میں جو کام کر رہے ہیں یا جو بات کر رہے ہیں وہ اسے پازیٹیو لے رہے ہیں، جبھی تو وہ اتنے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی ہم تو بڑے بولڈ ہیں اور ہم ٹرولی ٹاک کرتے ہیں، تو اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، حالانکہ غلط ہے۔ تو اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون سی عادت اچھی ہے اور کون سی بری ہے؟ تو مفسرین نے اس آیت کریمہ اور دیگر جگہوں پہ قرآن کریم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اس کے تحت اور دیگر جگہوں پر بھی ایک بات بیان کی، اور وہ بیان یہی کی کہ اچھی اور بری عادت کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس عادت کی حاضری بارگاہ رسالت میں ہوئی ہے سبحان تو وہ اچھی ہے، سبحان اللہ، اور جو اس بارگاہ سے دھتکار دی گئی ہے وہ بری ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے، جو اسوہ ہے، وہ اچھا ہے، اور جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آیا، آپ نے اسے دھتکار دیا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ سچ بولنا اچھا ہے کیونکہ رب کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، تو دیانتداری، عہد کو پورا کرنا یہ اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا سہارا بننا یہ اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام کی روشن تعلیمات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ سیرت اس کو انڈوز کرتی ہے، تو یہ اچھا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اچھا یہاں پہ جو مصروں میں کہا گیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، یہ آیت مبارکہ میں عظیم کہا ہوا ہے، انکا لعلی خلق عظیم، اور فرمایا تیری خلق کو یعنی آپ کی صورت کو حق نے جمیل کیا، خوبصورت بنایا۔ یعنی اس کو اگر یوں ظاہری الفاظ میں ایک جملے میں سموئیں تو آپ حسن سیرت اور حسن صورت کے پیکر تھے، تو ہم اگر ان کے پیچھے چلیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمیں حسن صورت بھی ملے گا اور حسن سیرت بھی ملے گا، کیونکہ حسن صورت بھی وہی اچھا ہے جو دین اسلام کے راستے پر ہو، ورنہ جو حسن ہے وہ کس کام کا؟ اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور ابھی امیر اہل سنت کی حالی میں انشاءاللہ آپ نے ایک بات کی تھی، میں چاہتا ہوں اس کو بھی ایڈ کر لوں یہاں پہ۔ آپ نے فرمایا تھا یونیورسٹیز میں، اسی سے بات نکلی تھی ہماری، تو میں ایک بات ایڈ کروں کہ عبدالرزاق بھائی دیکھیں، کتاب علم پڑھنا پڑھانا یہ یقیناً بہت اچھا کام ہے، اور دین اسلام تو شروع ہی اقرا سے ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف پڑھنے پڑھانے کی نہیں ہوتی۔ آپ بھی اکیڈمک ایجوکیشن حاصل کی ہے، میں نے بھی کی ہے، مختلف تعلیمی اداروں میں دنیاوی بھی دینی بھی رہے ہیں، لیکن دیکھیے کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، جی بہت اچھا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ پڑھنے والے جو ہیں وہ اس کے عامل نظر نہیں آتے بعض اوقات۔ تو اس میں بہت بڑا گیپ جو ہوتا ہے نا، وہ الفاظ، جملے، بات، گفتگو، تحریر، مطالعہ تو ہے، ان کے پاس رول ماڈل نہیں ہے، وہ نقل کس کی کریں؟ تو ایک بات تو بنیادی یہ کہ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے پاس جو اس نے سیرت ہے نا وہ بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم ان کی پیروی کرو۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ علماء، صلحاء، اولیاء، صحابہ، ان کی سیرت ہر دور میں نمونہ عمل رہی ہے۔ تو آج بھی پڑھانے والا پڑھا تو رہا ہے، لیکن کیا اس کے اندر بھی وہ بات ہے؟ میں غصے پہ لیکچر تو دے رہا ہوں جی، لیکن چار بندے آ کے مجھے ٹیز کرتے ہیں تو میں بے قابو ہو جاتا ہوں۔ جی میں یہ تو مذمت کر رہا ہوں کہ جی گندی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بری باتیں نہیں کرنا چاہیے، فحش گوئی نہیں کرنا چاہیے، گالیاں نہیں دینی چاہیے، لیکن جب میں آپے سے باہر ہو رہا ہوں یا کوئی آپے سے باہر ہو رہا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو ایز اے اسٹوڈنٹ ایک سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے،
اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جی کہنے کی باتیں الگ ہیں اور کرنے کی باتیں الگ ہیں. تو جب ایک پڑھانے والے کا، ایک کتاب لکھنے والے کا اور خود پڑھنے والے کا یہ ذہن ہوگا کہ میں اچھی باتیں اس لیے لکھ رہا ہوں یا اس لیے پڑھا رہا ہوں یا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے میرے اندر اور معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو چینج آئے، ایک خوشبودار لہر آئے، خوشبودار لپٹ آئے، تو انشاءاللہ عز و جل جس کمی کا آپ نے اظہار کیا ہے وہ دور ہوتی رہے گی. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول اس کی کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے ہر طبقے، ہر شعبے اور ہر گاؤں دیہات شہر اور ملکوں میں یہ کوشش کر رہا ہے. میں کویسچن تو کچھ اور کرنے والا تھا، لیکن آپ کی اس بات سے ایک چیز خیال یوں بنا کہ یوم دعوت اسلامی 41 ایئرس مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کو الحمدللہ مکمل ہونے والے ہیں. اٹس 41 ایئرس آف اسٹرگل. جب 40th اینیورسری ہماری تھی، مطلب لاسٹ ایئر، تو اس پہ کچھ ٹیسٹیمونیلز کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہو رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک پروفیشنل فورم آف دعوت اسلامی بھی ہے، اس کی بھی کچھ خدمت کا موقع ملا ہوا ہے. تو ہمارے کچھ پروفیشنلز گیدر تھے اور سب کے ٹیسٹیمونیلز ریکارڈ کیے جا رہے تھے. جب میری باری آئی اور مجھ سے کویسچن کیا گیا کہ دعوت اسلامی نے آپ کو کیا دیا، کیونکہ لاسٹ ایئر یہ کویسچن ہمارا تھا بیسکلی، تو میرا جواب وہاں پر یہی تھا کہ دعوت اسلامی نے مجھ میں احساس دین کو بیدار کیا. سبحان اللہ. کیونکہ میں جب نظر ڈالتا ہوں کہ ہماری اسکول لائف، کالج، یونیورسٹی، پھر پریکٹیکل لائف سو کالڈ جس کو ہم کہتے ہیں، فکر معاش کے لیے جب نکل جانا، اسے ہم پریکٹیکل لائف کہتے ہیں. تو جب ان تمام تر سرکل آف لائف کے ہم نظر ڈالتے ہیں، ان تمام روڈ میپ پہ نظر ڈالتے ہیں، یہاں پر ہم نے ڈفرنٹ ڈیز منائے اداروں کے اندر، ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا گیا، ویلفیئر کے نام پر، سوشل کے نام پر، یوتھ کے نام پر، فلنتھروپک کے نام پر. کہیں نہیں ملے تو ہمیں اگزامپل جشن میلاد النبی کی نہیں ملی، کہیں اگزامپل نہیں ملی تو ریلیجیس ایکٹیویٹیز کی نہیں ملی، کہ کہیں فار ایگزامپل انکریج کیا جا رہا ہو کہ آئیں ہم فار ایگزامپل فلاں ایام مناتے ہیں یا فلاں چیزوں کی طرف انکریج کرتے ہیں. یہ جو احساس تھا یہ بیدار دعوت اسلامی. ڈیفینیٹلی جب ہم دعوت اسلامی کی بات کرتے ہیں تو جو پہلی پکچر، جو پہلی تصویر، جو پہلا چہرہ سامنے آتا ہے وہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ کا آتا ہے. تو یقیناً امیر اہل سنت، چونکہ میرا جو کویسچن تھا وہ اس بات سے ریلیٹڈ ہے کہ اخلاق کے اندر گفتگو کی اہمیت کتنی ہوگی. جب ہم امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے مہروز بھائی، بڑے مشہور عالم دین، اللہ غنی کی رحمت فرمائے، ان کے درجے بلند کرے، حمزہ علی قادری صاحب. تو وہ فرماتے تھے کہ ہماری زندگیاں گزر گئیں تبلیغ دین اور درس و تدریس کرتے ہوئے، شاید مطلب وہ ان کی عاجزی تھی. انہوں نے فرمایا کہ ہم شاید کسی کو پراپر طریقے سے پریکٹسنگ مسلم کیا ٹوپی بھی نہیں پہنا پائے، مطلب کہ لائک ایک ہوتا ہے کہ وہ اسلامی حلیہ بھی نہیں دے پائے. لیکن یہاں پہ مدرسۃ المدینہ کے بچوں کو امامہ شریف پہنا دیا، ینگسٹرز کو امامہ شریف پہنا دیا، ڈھیر مبلغین یہاں پر موجود ہیں. تو بات دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس کی مثال، اس کی مصداق امیر اہل سنت ہمارے الحمدللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ عاطفت سلامتی کے ساتھ ہم پر قائم رہے. تو گفتگو میں، گفتگو کے آداب، ابھی کتاب بھی شائع ماشاءاللہ ہونے والی مکتبۃ المدینہ سے، اخلاق اور گفتگو کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہے اخلاق کے اوپر. دیکھیں زبان کھلتی ہے تو پھر سب کچھ پتہ چلتا ہے. جی بعض اوقات ہوتا ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میری زبان بند ہے نا، جی تو بند رہنے دو. اچھا انہیں خود کو بھی پتا ہوتا ہے کھلے گی تو کیا قیامت برپا کرے گی. یقینی طور پہ زبان جو ہے انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے، اور جب یہ کھلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ فرد جو ہے اخلاقیات کے کتنے پانی میں کھڑا ہے، یا بیچارہ بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی سوکھا ہے. آپ نے امیر اہل سنت کی بات کی، یوم دعوت اسلامی کی بھی بات کی آپ نے. ایک بات میں چھوٹی سی عرض کر دوں، ہر کسی کا اپنا ہی سوچنا ہوتا ہے، پھر وقت کی بھی کیفیات ہوتی ہیں. اللہ کی رحمت سے میرے پاس تو آج جو بھی اچھی چیز ہے تو وہ امیر اہل سنت کا صدقہ ہی ہے. لیکن ایک بہت بڑی اچیومنٹ کہہ لیں یا فیکٹ کہہ لیں آپ، دعوت اسلامی کی ترقی میں اور امیر اہل سنت کی اس مقام پہ پہنچنے میں، وہ ہے قول و فعل کا یکساں ہونا. جو بات ابھی پیچھے کہی تھی اسی کی بہت اعلیٰ مثال ہے یہ، کہ امیر اہل سنت جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کے عامل ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کتنے ہی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو بظاہر پسند نہیں کرتے تھے امیر اہل سنت کو، بلکہ حقیقتاً پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے قریب سے دعوت اسلامی کو اور امیر اہل سنت کو دیکھا تو وہ خود دل دے بیٹھے اور وہ خود دعوت اسلامی والے بن گئے، دوسروں کو دعوت اسلامی والا بنانے والے بن گئے. آج آپ دیکھ لیجئے
41 ایئرس عبدالرزاق بھائی ایک موومنٹ کے لیے، ایک تحریک کے لیے، ایک تنظیم کے لیے نا کچھ بھی نہیں ہوتے. یوں تو انسانی زندگی میں تو 41 ایئرس کی، 41 سال کی بہت ویلیو ہے، وہ موت کے بالکل ہی قریب ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے. لیکن ایک تحریکی، ایک موومنٹ، ایک جو یہ منظم تنظیم ہے، اس کے لیے 41 سال 41 ایئرس کچھ بھی نہیں ہوتے. لیکن آپ دیکھیے دعوت اسلامی وہ تحریک ہے، گویا کہ اس بچے نے بڑے جلدی قد و کاٹ نکالا ہے اور اللہ کی رحمت سے جھنڈے گاڑے ہیں، اور دین اسلام کی بقا، اس کی اشاعت، اور بالخصوص نوجوان نسل کو جیسے اس نے اپنے دائرے میں لیا ہے، اپنی آغوش میں لیا ہے، سمیٹ لیا ہے، یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس وقت میں زندہ ہیں جب دعوت اسلامی ہے، جب امیر اہل سنت کی سانسیں بھی اسی فضا میں چل رہی ہیں. اللہ پاک ان کا سایہ دراز فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. اور میں آپ اجازت دیں تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایک پیغام دے دوں موضوع سے ریلیٹڈ. آپ میں سے بہت سو کو شکایت بھی ہوگی کہ معاشرے میں اخلاقی اقدار جو ہیں، اخلاقی کیفیات جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور ان کو بڑھنا چاہیے، ان کو پھیلنا چاہیے. تو اگر آپ اس بات کے شائق ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئیے یا اس کے قریب تشریف لے آئیے. آپ جہاں کہیں بھی ہیں تو آپ کے قریب میں فیضان مدینہ ہے تو وہاں تشریف لائیے. جمعرات کے دن اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کیجئے. اور یقینی طور پر عبدالرزاق بھائی جب اجتماع ہوتا ہے، کوئی گیدرنگ ہوتی ہے دعوت اسلامی کے ریفرنس سے، تو اس میں مختلف کمیونٹیز کے، مختلف ایج گروپ کے اور مختلف تعلیم کے ایون ناخواندہ افراد بھی آتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق میں آپ کو ایک تبدیلی، ایک امتیاز ملے گا. تو یہ ابھی بات یہی تھی کہ یہ تو آخری بات ہونی تھی، لیکن یہ ادھر یوں بن گئی کہ ایک لنک بن رہا تھا. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ دعوت اسلامی کو ذرا قریب سے دیکھیے، اور اگر کوئی اور ذریعہ آپ کے پاس قریب سے دیکھنے کا نہیں ہے تو پھر مدنی چینل دیکھتے رہیے. مہروز بھائی، یہ جو آپ نے پوائنٹ ابھی ڈسکس کیا کہ یہ تو ہم نے ہر ایونٹ نہیں بلکہ دعوت اسلامی کے تو دعوت اسلامی کیونکہ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ ایام منانے میں بزرگان دین کے، میں تو کہوں گا کہ یہ ٹرینڈ سیٹر ہے، کیونکہ اس نے ہی پائنیئر بھی ہے، آپ یقیناً بلا شبہ اس نے ہی ہمیں طریقہ، آداب، طریقے بتائیں. اچھا، اب اس میں میں جب دیکھتا ہوں کہ ہم اگر فار ایگزامپل کوئی چھوٹی سی گیدرنگ یا محفل ارینج کرتے ہیں، بھلے فیملی گیدرنگ کیوں نہ ہو، 400-500 افراد کی، شادی بیاہ کی تقریب کی ایگزامپل لے لیں، وہاں پر بھی کھانے کا جب وقت ہوتا ہے اس میں بدمزگی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل یہاں پر ایک سلسلہ ہے. پھر اگر سوشل میڈیا کی طرف نظر ڈالیں یا عام معاشرے بھی دیکھیں، لسانیت کے اوپر اور اس طرح سے کمیونٹی بیسڈ ایک بہت زیادہ ایک ایسی کہہ سکتے ہیں کہ فلیم ہے، ایک ایسی کہہ سکتے ہیں ایک فضا قائم ہوئی ہوئی ہے کہ لوگ سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، لوگ اگینسٹ کے بات کرتے ہیں اپنی اگینسٹ کمیونٹی کی. لیکن جب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، کیونکہ میرے سامنے اگزامپل یہی ہے جی، رمضان کریم کے اعتکاف اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بھائی ربی نور شریف ماشاءاللہ اس کی آمد ہے، 12 دن مدنی مذاکرے ہوں گے، ڈیفرنٹ شہروں سے یہاں پر عاشقان رسول جمع ہوں گے، یہ اتنے منظم انداز سے، تو یقیناً یہ کہیں نہ کہیں جو اخلاق کی کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ اور تربیت کا جو ایک انداز ہے، اسے آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں کیسا دیکھتے ہیں؟ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں نے ایک کویسچن یہ آپ سے اس لیے کیا کہ اسے ہم اپنی زندگی میں کیسے، ناظرین اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اخلاق کی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، دعوت اسلامی نام ہے امیر اہل سنت کا، بے شک، ٹھیک ہے نا. تو امیر اہل سنت کی صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیں کہ دعوت اسلامی میں اخلاق کو کیسے پرموٹ کیا جاتا ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں اللہ پاک میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے، عمر خضری عطا فرمائے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کسی نے قتل کر دیا، اللہ کسی مسلمان نے قتل کر دیا، ہو وہ ایمان والا، تو میں نے اسے اپنے حق معاف کیا. اللہ اکبر. اب یہ نا میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور امیر اہل سنت کسی صورت بھی کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی کو منع فرماتی. یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، نہیں تو اس کے دسیوں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں جو ہے اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، بات بھی کی جا سکتی ہے. لیکن میں یہی مشورہ دوں گا ایک بار پھر کہ میرے کہنے کو نہ دیکھیں بلکہ خود تشریف لے آئیں. ایک فیل جو ہوتی ہے نا، دیکھیں عبدالرزاق بھائی، آپ ہیں، میں ہوں، یا مدنی چینل کے وہ ناظرین ہیں جو مختلف جگہوں سے ہو کر آئیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی دعوت اسلامی میں، بلکہ ہم مختلف پلیٹ فارمز سے تھے. ہماری تعلیم، ہماری ایجوکیشن جو تھی وہ بڑی مختلف تھی، ہمارا بزنس، ہماری وے آف انکم جو تھا وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا.
تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے دعوت اسلامی کے ماحول کی قربت ملی ہے. تو جب آپ بائی چوائس، جی بائی چوائس آئے، تو بائی چوائس کیا کہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہی ہے تو ہم آئے. لیکن جو ہم آئے نا تو ہم ڈفرینس زیادہ فیل کر سکتے ہیں، ہم ڈفرینس زیادہ فیل کر سکتے ہیں. تو فیلنگ جو ہوتی ہے نا ایک، وہی الگ ہوتی ہے. آج مجھے آپ کو یا جو دعوت اسلامی سے وابستہ افراد ہیں ان کو ہم کہتے ہوئے دیکھتے ہیں اللہ پاک سلامتی نصیب فرمائے، سچائی عطا فرمائے، کہ اللہ پاک دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں موت نصیب فرمائے. یہ چھوٹی بات ہے. ہزاروں لاکھوں افراد اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بات کر رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں اس در پر، ہم نے زمانے کو اسی کے لیے ٹھکرایا ہے اللہ کی رحمت سے. تو میں یہ مشورہ دوں گا، بجائے سننے کے نا آپ آ جائیں، کبھی تو آئیں نا، وزٹ کر لیں. کوئی پکڑ کے قید نہیں کریں گے. آپ تشریف لے آئیں، یہاں پہ چائے پینے کے لیے تشریف لے آئیں، یہاں پہ کچھ کھانے کے لیے تشریف لے آئیں، کوئی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے آئیں. عالمی مدنی مرکز ہے یا آپ کے سٹی میں جو فیضان مدینہ ہے وہاں تشریف لے آئیں. تو کہیں آئیں، دیکھیں قربت، قریب سے دیکھیں ذرا. دور سے دور 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 ہوتا ہے. عبدالرزاق بھائی، دور سے نا بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ پاس جاتے ہیں تو وہ مختلف ہوتی ہیں. شدید گرمی کے دنوں میں سراب نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے جو کاغذی پھول ہوتے ہیں وہ دور سے دیکھیں تو وہ پھول ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے پیچھے آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اوریجنلی جو ہے وہ درخت ہے یا ڈم ہے، لیکن یہ حقیقتاً وہ نہیں ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا، اگر نہیں پتا تو، لیکن ہمیں پتا ہے. تو ایک فیلنگ جو ہوتی ہے نا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. آپ قریب آئیں. آپ نے وزٹ کے حوالے سے فرمایا مہروز بھائی، ایک بہت ہی بڑی کمپنی ہے، انٹرنیشنلی ملٹی نیشنل، بڑی ریکگنائزڈ ہے، اس کے CEO یہاں پر تشریف لائے علمی مدی مرکز وزٹ کے لیے. بڑے شارٹ نوٹس پر تھا وزٹ ان کا، اور ہم نے دیگر شعبہ جات کا وزٹ بھی کیا. ان دی اینڈ انہوں نے کہا کہ ہم نے ادارے تو بہت دیکھے، بڑی بڑی کمپنیز دیکھی، اور ورک سٹیشن بنا لینا، کیوبیکل ڈپارٹمنٹس بنا لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اسے منظم رکھنا، ڈسپلنڈ رکھنا، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور وہ جس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے جاتے، وہاں کے جو ریپریزنٹیٹیو یا جو بھی ہمارے امپلائیز ہوتے، ان کو بڑے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، بڑے ایک اسمائل، ہمارا جو انداز ہے امیر رسول کی تربیت، مسکراتے ہوئے مسافہ، تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ مجھے برسوں سے جانتے ہیں. تو یہ ایک فیکٹر. اچھا مہروز بھائی، آپ اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ تو خیر ماشاءاللہ ایک ہمارے دینی ماحول کی بہاریں ہیں، لیکن ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ڈوئل پرسنالٹی، یہ بھی، اس پہ بھی بہت ڈسکشنز ہوتی ہیں آج کل. میں اس کو بہت اسپیسیفک کر کے بات کروں گا کہ انداز گفتگو، آپ کبھی نوٹ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا اسپیسیفک گروپ میں الگ ہوتا ہے، نجی محافلوں میں الگ ہوتا ہے، فیملیز کے ساتھ الگ ہوتا ہے. تو اس سے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جو فار ایگزامپل کہیں پر بہت اچھا ہے تو کیا وہ اچھے اخلاق کے زمرے میں آئے گا؟ کیونکہ بظاہر تو وہ پریٹینڈ کر رہا ہے. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں نیگیٹو بھی اور پوزیٹیو بھی. آپ نے کیونکہ سوال جو ہے نا وہ ایک جرنلائز کر کے کیا، اور ہمارا جو موضوع ہے اخلاق کے حوالے سے، تو میں اس کیفیت میں بھی دیکھ رہا ہوں. جنرلی اگر اس کو دیکھیں تو عبدالرزاق بھائی، ہمارے تعلقات مختلف لوگوں سے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی ہمارا دوست ہے، کوئی ہمارا کزن ہے. تو الٹیمیٹلی ہمارا ان سے انداز گفتگو ڈیفرنٹ ہوگا. ایک تو بات یہ ہے پازیٹیو ہی وے میں ڈیفرنٹ ہوگا. بھائی سے، اچھا پھر بڑے بھائی سے الگ انداز گفتگو ہوگا، چھوٹے بھائی سے کہیں بے تکلفی کہیں نہیں. تو وہ تو پازیٹیو سمجھتا ہوں میں، یہ تو ٹھیک ہے جی، ریئلٹی ہے یہ. لیکن بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ، مثال دیتا ہوں میں، باس سے تو آپ بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، جی سر جی سر جی سر، آپ بیٹھیں، آپ تشریف لے کے جائیں، میں آتا ہوں سر، ایٹ یور سروس. ہاں تو ٹھیک ہے جی، یہ باس سے تو ٹھیک ہے آپ کا. لیکن وہی آپ کا ماتحت آتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہو یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو تم، چلو اٹھو جاؤ یہاں سے، کام کرو اپنا. منٹوں میں آپ کا جو مزاج ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اچھا میں نے ایک چیز اور دیکھی، مارکیٹس میں دیکھی، بات بڑی ایسی ہے کہ بہت سارے شاید افراد جو ہیں وہ انہوں نے فیل کی ہو. تو ہم جب مارکیٹ جاتے ہیں، شاپنگ کرنی ہوتی ہے، کچھ چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے، تو ہم جب جاتے ہیں تو سیلز پرسن جو ہوتا ہے وہ مختلف چیزیں دکھاؤ، اور بڑی خوش دلی کے ساتھ. ایون ہمارے یہاں لوکل مارکیٹ میں تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ بھلے نہیں خریدیے گا، آپ پرچیز نہیں بھی کریں، دیکھیں تو اگر آپ پرفیوم لینے چلے گئے تو وہ لگا سر چیک کر لیں، آپ صرف چیک تو کریں. کپڑے لینے چلے گئے تو جی وہ کھول کے شرٹس اور جو بھی چیزیں ہیں وہ دکھا رہے ہیں آپ کو. لیکن انہی میں سے چند چیزیں دیکھیں، بعض جگہ تو جو ہے نا اس کے SOPs بنے ہوئے ہوتے ہیں، میں وہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، SOPs بنے ہوئے تو وہ پھر اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ SOPs نہیں ہے، ہماری لوکل مارکیٹ میں وہاں کی بات کر رہا ہوں آپ سے،
تو آپ جب کوئی چیز جیسے ریٹرن کرنے جاتے ہیں جی تو بیہیو ایک دم چینج 180 ڈگری سے چینج ہو جاتا ہے جی کہ جی کیوں چینج کر رہے ہیں, یوں تو نہیں کیا, یوں تو نہیں کیا. وہی شخص ہی ہے جو آپ کو جو ہے وہ جوس اور چائے کی اور کافی کی آفر کر رہا تھا, یہ آج بالکل چینج ہو گیا ہے. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو اخلاقیات بھی ہیں نا وہ ہماری آرٹیفیشل ہے, وہ ہماری ذات کا حصہ نہیں بن پائی. اگر کیسے بنے؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, ہماری ذات کا حصہ نہیں بن پائی. تو اگر ہماری ذات کا حصہ ہوتی نا, ہم نے ان کے, آپ جو فرما رہے ہیں کیسے بنے اور اس کی وجہ کیا ہے, تو ہم نے اخلاقیات کا حقیقی فائدہ اور مقصد سمجھا ہی نہیں. ہاں اخلاق اچھی عادات وہ ہیں کہ ان کی برکت سے رب راضی ہو جائے گا, اللہ, کیونکہ ہمیں نہیں پتا اللہ پاک کس عبادت پر کس نیکی پر راضی ہو جائے گا. اللہ, اور دین اسلام میں اخلاق اچھے کرنا یہ نیکی ہے, یہ بھلائی کا کام. تو آپ سوچیں ایک وہ چیز ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا. کل قیامت کے دن کسی جانور پہ رحم کرنا اخلاقیات ہے نا, یہ جی اس کے اوپر بخشش ہو سکتی ہے. تو جب آپ اس انداز سے سوچیں گے نا تو آپ کی یہ جو ڈیول پرسنالٹی تھی, آپ کی دوہری شخصیت تھی, آپ اس اورے سے نکل آئیں گے. اور میں آپ ہی کی بات میں ایک اور اس کا ایکسپیکٹ بھی جو ہے نا وہ بیان کر دوں, ایک اور زاویہ بھی, وہ یہ کہ بعض اوقات لوگ باہر کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہاں تو بہت اچھے ہوتے ہیں, آفیسز میں, اپنے جہاں پہ بھی وہ انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں, یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, کالجز میں, جامعات میں پڑھ رہے ہیں, وہاں پر فرینڈ سرکل ہے, وہاں پہ بہت اچھے. لیکن جیسے ہی وہ اپنی ایک سیف زون میں آتے ہیں تو گویا کہ ان کی کینچلی جسے کہتے ہیں نا بدل جاتی. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی گواہی جن افراد نے دی, آپ ان پہ غور کریں. کن افراد نے دی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں, مسلمانوں کی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جب پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے تو فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کے اخلاق کی گواہی دی. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اولین وحی نازل ہوئی, وحی نازل ہوئی, اور جو کیفیات ہوئی, آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے, اپنی کیفیات بیان کی. تو حضرت خدیجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ, آپ فرماتی ہیں آپ کا رب آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑے گا, اور پھر آپ کے اخلاق کی تعریف کرتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو سالوں سالہ سال آپ کی خدمت میں رہے, وہ آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں. غلام آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں. یعنی میں یہ وہ افراد بتا رہا ہوں جن سے عموماً بے تکلفی کے نام پر, یا یوں کہ ان سے کیا ہم عزت کے ساتھ بات کریں, ان کے ساتھ کیا اخلاقیات کے ساتھ بات کریں, لوگ بد اخلاقی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جی تو ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے مخلوق میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. مخلوق میں تو آپ ہی سب سے بڑے ہیں, آپ سب کے سردار مالک ہیں. تو آپ سب سے بڑے ہو کر ہر چھوٹے کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, ہر چھوٹے کو گویا کہ مان دے رہے ہیں, اخلاقیات سے بات کر رہے ہیں. تو ہم اپنا جو بھی ہمارا اورا ہے اس کو دیکھ لیں, جو بھی ہمارا منصب ہے اس کو دیکھ لیں. اگر کسی کو اپنی ایجوکیشن کا جو ہے نا وہ جناب زوم ہے وہ دیکھ لے, کسی کو اپنی مال و دولت کا ہے, کیونکہ یہ چیزیں بھی اخلاق بگاڑتی ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. تو بعض اوقات زوم ہوتا ہے ہمیں نا, مختلف قسم کی جو ہماری کیفیات ہوتی ہیں وہ ہمارے اخلاق کی خرابی کا باعث بن جاتی ہیں. ہم خود کو لوگوں سے ممتاز سمجھنے لگتے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو, دینی یا دنیاوی, کوئی سی بھی ہو, چاہے اس میں منصب کا ہو, چاہے مال و دولت کا ہو, چاہے تعلقات کا ہو, چاہے برادری کا ہو. جب یہ زوم سوار ہوتا ہے تو یہ زوم کا ایک بڑا بنیادی نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اخلاقیات کا دامن چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو اسے پتہ چلتا ہے اور نہ اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اسے کوئی بتا سکے, اور پھر بہت بڑا دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہی ہے, اور آخرت میں پھر الگ نقصان. اس میں انگریزی میں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ when there is a problem, problem is me. اگر ہم اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیں کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پر تنقید کرنے لگے یا دوسروں کو بلیم گیم کھیلنے لگے, اس سے بہتر یہ کہ اپنی طرف ایک نظر ڈالی جائے. اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے معروض بھائی, بس میں چاہوں گا کہ ان دی اینڈ ہم بد اخلاقی کے اخروی
جو نقصانات ہیں اسے بھی ہم تھوڑا سا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ کہ بروز محشر بظاہر نمازیں، عبادات، نوافل، صدقات اس کا تو بڑا اہتمام ہے، لیکن بد اخلاقی یا پھر بظاہر کسی کے ایسے بیہیویئر ہے جسے اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ شاید وہ اس خطرناک کہہ سکتے ہیں کہ چیز کا شکار ہے، تو اخروی اسپیکٹ سے ان کے حوالے سے کیا؟ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جوامع الکلم عطا فرمائے، مختصر بات میں بڑی گہری بات آپ فرما دیتے، اور بعض اوقات آپ کا انداز یہ ہوتا کہ صحابہ کرام سے سوال رضی کرتے۔ اللہ تعالی۔ ایک موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام اچھا دیکھیں سادہ سا سوال ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار مال و دولت نہیں ہے وہ مفلس، ایسا نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات لے کر آئے گا، اللہ، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو کچھ کیا ہوگا، کسی کو کچھ کیا ہوگا، اس حدیث پاک میں تفصیل۔ تو یہ جو سارے حقوق تلف کیے ہوں گے، بد اخلاقیاں کی ہوں گی، ظلم و زیادتیاں کی ہوں گی، اس کے بدلے ہوگا کیا؟ کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس کے حق دینے کے لیے اس کی مقبول نیکیاں لو، اللہ، اللہ، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقداروں کو بانٹ دی جائیں گی، اللہ، پھر کیا ہوگا کہ ان کی مظلوموں کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اللہ، تو پھر یہ شخص مفلس ہوگا کہ آیا تھا نیکیاں لے کر، لیکن نیکیاں اس کی دوسروں میں تقسیم ہو گئی جن کی اس نے بد اخلاقی سے یا کسی بھی ذریعے سے حق تلف کیا تھا، حق کو نقصان پہنچایا تھا، اور اب اس کے نامہ اعمال میں ان کے گناہ ہوں گے، تو یہ شخص مفلس ہوگا۔ دین اسلام محض عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ایک طریقہ زندگی ہے، تو اس میں اخلاقیات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس پہ مسلسل نا بعض چیزیں ہوتی ہیں عبدالرزاق بھائی جس پہ مسلسل آپ کو ایفرٹس کرنی ہوتی ہے، مسلسل کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے، ہماری مونچھیں ہیں، ہمارے ناخن ہیں، سمجھ رہے ہمارے بال ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ ریگولر بیسس پہ اس کی تراش خراش اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ جی بالکل۔ اگر ہم ایک ہفتے کوشش کریں، 15 دن تو ہم ٹھیک ہے جی نیٹ اینڈ کلین رہیں گے، داڑھی بھی سنوری ہوئی ہے، مونچھیں بھی کتری ہوئی ہیں، بال بھی سیٹ ہیں، ہمارے ناخن بھی تراشیے ہوئے ہیں، تو جب تک ہم اس کو سنوارتے رہیں گے نا، تو جب تک یہ سنوری بھی ہے، جب تک ہم بال سنوار رہے ہیں، جب تک سنورے، ڈے بائی ڈے ہمیں کام کرنا ہوگا، ریگولر بیسس پہ کرنا ہوگا، کنٹینیو کرنا ہوگا۔ اسی میں اخلاق بھی ہیں، کیونکہ معاشرے کے مختلف چیزوں کی وجہ سے اخلاق متاثر ہوتے ہیں تو پھر اسے سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ واہ، بہت خوبصورت بات کہ معاشرے کی بہت سارے ایسی سچویشنز آپ کے سامنے بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ آپ کے اخلاق پر یقیناً بتقاضۂ بشریت یہ چیزیں زندگی میں آپ کے ساتھ رہیں گی، لیکن اس کی نوک پلک سنوارنا، اسے تراشنا، اسے خود کہہ سکتے ہیں ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنی اور سیلف ریئلائزیشن کا مرحلہ اگر آپ کا چلتا رہے تو انشاءاللہ الکریم آپ اسے بہتر انداز سے آپ اسے مزید بہترین بنا سکتے ہیں۔ مہروز بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جزاک اللہ خیر، آپ نے وقت نکالا اور ماشاءاللہ آپ نے آج کے اس ٹاپک کو یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ ایز اے گیسٹ اسپیکر جوائن کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے مجھے بلایا، اللہ کرے کہ نیت اچھی ہو تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اس پہ اجر و ثواب پائیں۔ آمین انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیشہ ہم اپنے پروگرام کے اینڈ میں کچھ نہ کچھ کنکلوژن لے کر اس پروگرام کو سم اپ کرتے ہیں۔ آج کا جو کنکلوژن ہے وہ صرف ایک ہی بات میں، ون لائنر اسٹیٹمنٹ میں اس پہ اینڈ کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اسے اپنا معمول بنائیں، اور بالخصوص اگر ہمیں نوجوان دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو مکتبۃ المدینہ کی طرف کی شائع کردہ بہترین کتاب آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ انگلش میں بھی موجود ہے اور اردو میں بھی موجود ہے، اسے ضرور اپنے پاس رکھیں۔ ایون آپ dawatիսلامی.net سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی خیال کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب میرے مجھے ایسا شعور دے